آج ہم سورہ مزمل سے بات شروع کریں گے. دیکھیں گے کہ یہ قرآن شریف کی 73 سورت ہے اور شان نزول کے لحاظ سے یعنی سب میں پہلے سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئی, پھر اس کے بعد میں سورہ ملک کی کچھ آیات نازل ہوئی, پھر یہ تیسرا سورہ مزمل, چوتھا سورہ مدثر کی کچھ آیات نازل ہوئی اور 5واں سورہ فاتحہ. وہاں تک تو آپ کو سیکوینس مل جاتا ہے. یعنی سورہ فاتحہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی, یہاں صرف کچھ آیات نازل ہوئی تھی. اب یہ لفظ مزمل کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ جو چادر اوڑھے ہوئے ہیں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یعنی شروع مکہ معظمہ کی شروع زندگی کی صورت ہے. ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, چادر اوڑھے ہوئے تھے, تو آپ پہ وہی نازل ہونے لگی. آپ کو مخاطب ایسا کیا گیا کہ یا ایھا المزمل, کہ اے وہ چادر اوڑھے ہوئے جو بیٹھے ہو یا لیٹے ہو. مخاطب کیا گیا کہ قم اللیل الا قلیلا, رات کو کھڑے رہو سوائے کچھ رات کے. اب ذرا قم کے معنی سمجھنا ضروری ہے. آیت الکرسی تو اکثر کو یاد ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, قیوم قائم ہے. کیسا قائم ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نہ نیند آتی ہے, نہ اونگ آتی ہے, نہ نیند آتی ہے. اب اس وقت جیسا ہم قائم ہیں اس وقت, نہ اس وقت ہمارے پہ نیند ہے نہ اونگ ہے, ہم قائم ہیں. تو قم اللیل کا مطلب یہ ہوگا کہ رات کو نیند اونگ وغیرہ چھوڑ کے کھڑے رہو, قیام کرو. قیام اللیل جو بولتے ہیں رمضان کے مہینے میں جو تراویح وغیرہ ہوتی ہے, تہجد کو جو ہے, تو رات کے وقت کھڑے رہو صرف تھوڑی رات چھوڑ کر. نصفہ او انقص منہ قلیلا, آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کرو. اور زد علیہ, یا اس میں سے زیادہ بڑھا دو. ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ صاف صاف کر کے پڑھا کرو. دیکھیے اس میں کئی احکامات آ گئے. ایک تو رات کو اٹھنے کی بات آئی. اب یہ حکم ذرا دیکھیے, آپ پڑھنے کے لیے, ترجمہ کرنے, تفسیر کرنے کے لیے پنکھے کے نیچے بیٹھ کے بولنا بہت آسان ہے. آدھی رات عام طور پہ 9 گھنٹے 10 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. 5 گھنٹے کی عبادت, حکم ہے, یہ امپریٹو ٹینس ہے, یہ حکم ہے. 5 گھنٹے کی عبادت کرو رات میں, کچھ کم کرو یا کچھ زیادہ کرو. اور قرآن کیسا پڑھو, قرآن پڑھنے کا طریقہ بتا دیا گیا کہ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب کیا ہوا. عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان تھی. مادری زبان جب آپ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں تو تجوید کا پہ زور نہیں ہوتا, اس کے الفاظ کے معنی سمجھنے پہ زور ہو رہا ہے. ہم لوگ تجوید پہ زور دیتے, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. اور پھر ہمارے پاس یہ کیا روانی ہے صاحب, ایک رات میں قرآن ختم کر دیتے, بولے شبینہ ہوتا ہمارے پاس, کیا روانی ہے. پھر ان آیات کا کیا کریں ہم. تو یہاں قرآن پڑھنے کا سٹائل بتایا جا رہا ہے, حکم ہو رہا ہے کہ ایک ایک لفظ سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر جو ہے پڑھا کرو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, بے شک ہم آپ پر ایک بہت بھاری حکم ڈالنے والے ہیں. کیا ہے؟ تبلیغ دین کا حکم ہے. اب یہ یہاں ٹریننگ شروع ہو رہی ہے. دیکھیے یہ یعنی مکی دور ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, نبی بنے ہیں آپ, ابتدائی زندگی ہے. ابھی جو ہے چار طرف پھیل کے تبلیغ کرنے کا نہیں ہے. تو ٹریننگ ہو رہی ہے کہ راتوں کو جاگو, 5-5 گھنٹے 4-4 گھنٹے راتوں کو جاگو اور قرآن کی تلاوت کرو. اور پھر فرمایا جا رہا کہ انا ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوام قیلا, بے شک رات کو کھڑے رہنا. دیکھیے یہاں خم کا لفظ آیا, یہاں ناشیہ کا لفظ آیا ہے. تو دونوں کھڑے رہنے میں کیا فرق ہے؟ تفسیر قرآن تو یہی ہوئیں گے کہ آپ کمپیریٹیولی بولیے. پھر یہاں یہ کیوں نہیں بولے کہ انا قیام اللیل ہی اشد, رات کو کھڑے رہنا. ناشیہ کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ ناشیہ میں نشو نما دینا, ڈیولپ کرنا, کسی چیز کو ڈیکوریٹ کرنا, یہ معنی آتے ہیں. تو رات کو نشو نما دو, رات کو ڈیولپ کرو. اور رات کو ڈیولپ کرنا, رات میں کھڑے رہنا بے شک بڑا شدید ہے. یعنی اپنی خواہش کو کچلنے کے لیے,
مگر اس وقت بات بھی بڑی سیدھی سادھی درست نکلتی ہے، اسٹیبلش بات نکلتی ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں رہتا رات۔ آپ دن کے وقت جب قرآن پڑھتے ہیں تو 25 لوگ، کوئی آیا بیل مارا، کوئی بات کر رہے ہیں، گھر میں کانورزیشن ہو رہا، بازو کا ٹی وی سنے آ رہا۔ رات میں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو فل کانسنٹریشن کے ساتھ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، مطابقت رہتی ہے، وطا کا جو ہے مطابقت ہونا، موافقت ہونا، اسٹرینتھ آف کوآرڈینیشن ڈیولپ ہوتا ہے رات میں۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ اب یہاں ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ اپنی خواہش کو کچلنے کی پریکٹس کرو راتوں کو جاگ کے۔ بہت بڑا کام کرنا ہے آگے کیا کام کرنا ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم بہت بھاری حکم آپ کو دینے والے ہیں، تو اس کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کیجئے۔ روزوں کے بارے میں کیا آیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے میں تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا کرو۔ تو یہ قوم کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ابھی تبلیغ شروع نہیں ہوئی ہے، اب انڈیویجول عبادت آپ کی ہو رہی ہے۔ تو راتوں کو کھڑے رہنا نفس کو کچلنے میں جو ہے مدد کرتا ہے۔ ابھی دیکھیے نفس کو کچلنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک حدیث ہے جس کو ہم بہت نیگلیکٹ کرتے ہیں، کہ پچھلی دفعہ بھی بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن لگا ہوا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی تو کہا، میرے ساتھ بھی، لیکن میرا جن اب بھٹکاتا نہیں، اسلام قبول کر لیا ہے۔ سورہ جن میں یہ بات ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اب یہاں کیا ہے؟ نیند، اس کے بارے میں احادیث بھی آئی ہیں کہ شیطان سلاتا ہے، ابھی وقت ہے، سردی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، سلاتا ہے شیطان صبح کو۔ تو یہ نیند کو کچل کے اٹھنا بہت بڑا سیکریفائس ہے۔ اب مجھے حدیث صحیح ہے یا روایتوں کے لحاظ سے وہ تو نہیں معلوم، مشکات میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بعض لوگ ہوں گے جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو کہا وہ لوگ جن کے جسم بستروں سے الگ ہوتے تھے رات میں۔ یہ ہے ناشیۃ اللیل، ڈیکوریٹ کرنا، اپنی جنت کے لیے جو ہے ڈیکوریٹ کرنا بہت بڑی چیز ہے صاحب۔ وہ 11 بجے پرائم سیریل ختم نہیں ہوتے ہمارے، جسم تو الگ رہتے، بستروں سے جسم تو الگ رہتے، مگر وہ سڑی ہوئی چیز جو شیطان ذریعہ بن گیا ہے اس کا بھٹکانے کا۔ تو یہاں جو ہے یہ بات ہمارے ذہن میں رہے۔ پھر اس کا ریزن دے رہے ہیں، رات میں جو ہے پورے کانسنٹریشن کے ساتھ عبادت کرنے کا ریزن دے رہے ہیں کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک صبح کے وقت آپ کو بڑا طویل مصروفیت رہتی، یعنی صبح میں جو ہے بھائی دیکھیے یہاں بھی بات آ رہی ہے کہ آپ کو گھردار چلانا ہے، کاروبار چلانا ہے، محنت کرنا ہے، بچوں کو پالنا ہے، بیوی کو پالنا ہے، بوڑھے ماں باپ اگر ہے تو ان کو پالنا ہے، یہ سب عبادت میں شامل ہے۔ تو دن کے وقت تو جو ہے آپ کو مصروفیت رہتی ہے۔ تو اب یہاں صبح کا لفظ سمجھ میں آ گیا کہ بے شک صبح کے وقت سبحن طویلا لمبی مصروفیت رہتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اب یہ معنی یہاں سمجھ میں آتے ہیں کہ آسمان اور زمین سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو آپ دن میں مصروف رہتے ہیں۔ وَاذْكُرْ اسْمِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے پالنے والے مالک اللہ کا نام کا یاد کیجئے، ذکر کیجئے۔ ذکر کے 3-4 معنی آتے ہیں۔ ذکر کے معنی جو بنیادی معنی ہے یاد کرنا، کسی کو ذہن پہ رکھنا۔ کل آپ کا ذکر چل رہا تھا، یعنی کل آپ ہم لوگوں کے ذہن پہ تھے۔ ذکر کے معنی نماز کے بھی آئے ہیں، وہاں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ذکر کے معنی تلاوت قرآن کے بھی آئے ہیں، قرآن جب پڑھتے ہیں تو آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اس وقت بھی جو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم ذہنوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ حکم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ جو آپ کا پالنے والا اور مالک ہے اس کو ذہن پہ رکھو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر چیز سے کٹ کے اس کی طرف ہو جاؤ۔ دیکھیں یہ رات کی بات آ رہی ہے، دن میں تو مصروفیت رہتی بول رہی ہے، رات کا ڈسکرپشن چل رہا، اور ہر چیز سے کٹ کے اس کی طرف ہو جاؤ، کوئی اور چیز پہ کانسنٹریشن نہ جائے۔ تو یہ 5 نمازیں ٹریننگ ہیں ہمارے لیے کانسنٹریشن کی۔ دیکھیے نماز اللہ اکبر بول لی، اب چلو شروع ہوا سوچنا، یہاں سے جانا ادھر جانا ہے، ان سے بھی نہیں ملا شام کو، اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے، رکوع میں بھی سوچ رہے ہیں، سجدے میں بھی سوچ رہے ہیں۔
یہ ہماری نمازیں ہیں. تو ہم کو کانسنٹریشن کی عادت ڈالنا ہے. جو دوسری قومیں میڈیٹیشن کی بات کرتی ہیں، یعنی ہمارے ذہن میں پورے اللہ تعالیٰ طاری ہوں، ہر تمام چیزوں سے کٹ جائے. نماز شروع کرنے سے جو ہم پہلے جو دعا پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، وہی بات یہی ہے. بے شک میں نے اپنا رخ کیا آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے سے، ہر غلط چیز سے کٹ کے جو ہے اس کی طرف رخ کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز سے کٹ جائیں. یہ رب المشرقی والمغرب لا الہ الا ہو، یہ مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے اور مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اس کا مالک ہے، اس کا پالنے والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مالک کوئی رہ. تو یہ مالک بھی ہے، الہ بھی ہے. فاتخذوہ وکیلا، تو اس لیے اس کو وکیل بنا لو. وکیل کون ہوتا؟ آپ پورا کیس سمجھا کے اس کو دے دیتے، بولتے اب آپ دیکھ لو. انہوں بولتے فلاں دن پیشی ہے، آپ آ جاؤ. کیس انہوں تیار کرتے، پورا اس پہ بھروسہ کرتے آپ. وکیل عربی میں جس پہ بھروسہ کیا جائے. تو اب یہاں حکم ہو رہا ہے کہ کیونکہ مشرق و مغرب کا مالک وہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی لیے پورا بھروسہ اس پہ کرو. کوشش اپنی کر لو. ٹرسٹ ان اللہ بٹ ٹرائی یور کیمل. امتحان کا زمانہ گزرا ہے، محنت کرو، پڑھو، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو. ایسا نہیں کہ محنت ہی نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وکیل بنا لو. اب یہ جو تبلیغ کرو گے، جو کام کرو گے، جو راتوں کو جاگو گے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اور یہ لوگ جو مخالفت میں آپ کے بارے میں بولتے ہیں، ان کو جو ہے اس پہ صبر کیجئے، اور ان کو ہجرت کا مطلب ہے کسی مقام کو مستقل طور پہ چھوڑ دیں. دیکھیے جیسے سورہ فرقان میں ایک بڑی عجیب سی بات آئی ہے، اللہ رحم کرے ہم سب پہ، کہ ہم شفاعت کی بڑی امید رکھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. سورہ فرقان، فاتخذوا ھذا القرآن مہجورا. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے جس نے میری قرآن کو مہجورا، ہجرت کر دیا تھا قرآن سے. ہجرت کس کو بولتے؟ ایک ٹیمپرری جا رہتے، کہیں بھی آج کل دکھ رہے نہیں، بمبئی گئے ہوئے ہیں. اچھا ایک دو دن کے بعد ہاں بھائی بامبے گیا تھا، آ گیا. اب ایک صاحب سے پوچھے بھی آپ کا بچہ نہیں انہیں مائگریٹ کرا، امریکہ چلے گا، یعنی ہجرت کرا، پرماننٹلی چلے گا. تو یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو پرماننٹلی چھوڑ دیا تھا. یہ شفاعت کے اپوزٹ شکایت ہو گئی نا یہ. تو انشاءاللہ وہ حدیث میں بات تفصیل میں آ جائے گی. تو یہ لوگ جو آپ کو دین کے مخالفت میں جو آپ سے بات کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے اچھی طریقے سے چھوڑ دیجئے. جمیل خوبصورتی سے، ڈیسنسی سے، ڈگنیٹی سے. جھڑکیے مت، انجان ہو جائیے، ختم ہوگی بات. بھئی جاہل ایک بیوقوفی کی بات کرتا ہے تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ نہیں معلوم بھائی، مجھے نہیں معلوم ہو جائے، انجان ہو جائیے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. اور مجھے اور وہ نعمت والے جو ان کو جھٹلاتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے اور ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے. کتنی مہلت ہے؟ موت کی مہلت. کتنے دن جئیں گے؟ 70 80 90 100. مجھے چھوڑ دیجئے، میں ان کو دیکھ لوں گا اور جن کو نعمت دیا ہوں. اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. بے شک ہمارے پاس جو ہے پیروں میں ڈالنے کی بیڑیاں ہیں جو قیدیوں کو ڈالی جاتی ہے، اور دوزخ کی آگ ہے جہیم. تامن ذا غصۃ وعذابا علیما. اور ہمارے پاس ایسا کھانا ہے جو حلق میں اٹک جائے گا اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتے ہیں. دیکھیے غیروں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. اس وقت ہم اپنا جائزہ لینا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انہی میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں عمل نہیں کر کے. قرآن پہ، سنت پہ، احادیث پہ عمل نہیں کر کے اور ہم سمجھ رہے ہیں شیطان ہمارے ذہن میں ڈال رہا ہے یہ تو دوسروں کے واسطے ہے، اس کو کیا سمجھنا ہے.
تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے ایسا کھانا ہے جو حلق سے نہیں اترے گا اور تکلیف دہ عذاب ہے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کسیبا مہیلا، جس دن زمین ہلے گی، لرزے گی، ارتھ کویک ہوگا، اور پہاڑ بھی ہلیں گے، اور پہاڑ جو ہے یعنی ایک ڈھیر ہو جائیں گے مٹی کے، یعنی فلوئنگ سینڈ جس کو بولتے ایک ڈھیر ہو جائیں گے. یہی چیز کو جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ حاقہ میں کہ یہ اون کی طرح، دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ. اب کبھی نوبت پہاڑ پہ جا کے دیکھیے، گرینائٹ راک ہے جو دا ہارڈیسٹ راک ان دا ورلڈ، جو مور اسکیل آف ہارڈنیس ہوتا اس پہ جو ہے یعنی ڈائمنڈ کے تیسرے درجے پہ آتا، اتنا سخت ہے. تو یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ہو جائے گا، ہیپ بن جائے گا سینڈ کا، جو بہتی ہوئی ریتی لا کے لوری سے جیسا ڈالتے تو جیسا مٹی بہتی ہے نیچے کی طرف، اس طریقے سے جو ہے ہیپ بن کے پہاڑ بہیں گے. یہ کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے آپ کے پاس رسول بھیجا، میسنجر بھیجا. شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یہ تم لوگوں پر گواہ ہیں جس طرح سے ہم نے فرعون کے پاس بھی ایک رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. فعصا فرعون رسولا فاخذناہ اخذا وبیلا، تو فرعون نے رسول کو جھٹلایا تو ہم نے اس کو ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، یعنی تمام جھٹلانے والوں کو ہم نے ڈبا دیا. فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل ولدان شیبا، تو آج جو تم کفر کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، تو اس دن عذاب کی سختی سے کیسے بچو گے جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. دیکھیے بعض لوگوں کے بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں، خیر جینیٹک ٹرینڈ رہتا، بعض فکروں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. اتنی بزنس میں پریشانیاں، فکریں کہ جو ہے ان کے ساتھ والے برابر کے ٹھیک رہتے لیکن ان کے بال جو ہے سفید ہو جاتے فکروں کی وجہ سے. کیا تو یہ کیا سخت دن ہوگا قیامت کے کہ بچے جو ہے بوڑھے ہو جائیں گے. اب یہاں لفظ تقویٰ سمجھایا گیا، کیف تتقون، یعنی اس دن کی سختی سے تم کیسا بچ سکو گے. یعنی تقوی کا مطلب یہ ہوا کہ بچنا، اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنا اور پھر نیک عمل کرنا. یہاں تقوی کا مطلب یوں سمجھایا گیا ہے، نسماء منفطرۃ بہ، جس دن آسمان اس سختی کی وجہ سے پھٹ جائے گا، اوپر سے پھٹ جائے گا. جیسا میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہ مثال سائنٹیفک بکس میں آئی ہوئی ہے کہ بھئی آپ ایک بیلون لیے پھگا، اس پہ دھبے ہیں اور آپ پھونکتے چلے گئے تو بیلون بڑا ہوتے چلے جاتا، وہ دھبے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے جیسے گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے. اب فرض کیجئے کہ کوئی بچہ آیا اور تیز بلیڈ سے اس پہ مار دیا تو پورا وہ جو بیلون ہے پھٹ کے ایک جگہ رول ہو جاتا. تو اس طریقے سے وہ آسمان اوپر سے فترہ پھٹ جائیں گے، پھٹ کے جو ہے رول ہو جائیں گے پورے، تو پورے گیلیکسیز، پورے آپ کے سٹارز وغیرہ جو ہے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے. کانا وعدہ مفعولا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہو کر رہے گا، اس کو کروایا جائے گا. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹل نہیں سکتا، قیامت ٹل نہیں سکتی. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے، تو جو چاہے وہ اپنے پالنے والے مالک کی طرف راستہ اختیار کر لے. جو فری ول کے بادشاہ ہیں، میں جیسا چاہتا ہوں کروں گا، تو ان کے لیے یہ آیت ہے کہ چلیے آپ کے سامنے یہ چوائس پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر یعنی اس سے نصیحت حاصل کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے پالنے والے اللہ کی طرف جو ہے اپنا راستہ لیجئے، یعنی قرآن اور حدیث پہ چلیے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا پالنے والا مالک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ ایک گروپ رات میں تقریباً 2/3 آف دی نائٹ یا پھر آدھی رات یا 1/3 1/3 رات جو ہے جاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے 2/3 آف دی نائٹ کیا ہوا، اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹے آپ لوگ جاگتے ہیں. دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آدھی رات جاگتے ہیں
4.5 گھنٹے جاگتے ہیں, 1/3 نائٹ جاگتے ہیں, 3 گھنٹے جاگتے ہیں. یہاں ہم 3 منٹ نہیں جاگتے. دیکھیے سو کے اٹھنا ضروری ہو جا رہا, نیند کو سیکریفائس کرنے کی عادت ہونا. تو جیسا تہجد کا بھی جو ہے روایتوں میں جو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے, تہجد پڑھتے, وتر پڑھتے, اس کے بعد میں فجر کے لیے جو ہے فجر کی اذان ہوتی تو سنتیں پڑھتے, تو وہ حصے میں ہوتے. وہ حصے میں تو ہم زبردست نیند میں مبتلا رہتے, یہ حصے میں ہم ہوشیار رہتے کیونکہ سیریل ختم نہیں ہوتے, ادھر کے حصے میں ہم ہوشیار رہتے. تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ جانتا ہے, آپ اور آپ کے کئی ساتھی ہیں جو 2/3 آف دی نائٹ, ہاف دی نائٹ, 1/3 آف دی نائٹ جانتے ہیں. اور یہ بڑی خاص بات سمجھائی گئی ہے, واللہ یقدر اللیل والنہار, یعنی اللہ تعالیٰ کو وقت کا اندازہ ہے. اس میں ایک بڑی خاص بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رات اور دن کا مقدار مقرر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ رات اور دن کا مقدار مقرر کرتا ہے. یہ خاف دال رے سے تقدیر اسی سے ہے. یہ کیسا مقدار مقرر کرتا ہے؟ آج کا سن رائز 5:58 پہ تھا اور آج کا سن سیٹ 6:32 پہ ہے. 18 اپریل کسی بھی سال پاسٹ میں, کسی بھی سال فیوچر میں سن سیٹ 5:50, سن رائز 5:50 اور 58 اور سن سیٹ جو ہے 6:32 کو ہوگا. یہ پریسیشن ہے تقدیر میں. ہم اس کا ترجمہ اندازہ ٹھہرانا کر دیا. بڑا پریسائز اندازہ ہے, ایگزیکٹ اندازہ ہے, 1 سیکنڈ لیٹ نہیں ہو سکتی. میں جو الفاظ بول رہا ہوں اس کا ایک ایک چیز فکسڈ ہے. یہ ٹائم پہ یہ لفظ نکلنا ہے, اس وقت یہ چیز ہونا ہے. یہ پورا اللہ تعالیٰ کا پروگرام فکسڈ ہے. تو اب دیکھیے اس میں سعودی عربیہ کے بعض علماء تقدیر کا ترجمہ پروگرام کریں ہیں. اس کے بعد کی صورت میں ہم کو سمجھ میں آئے گا. تو اب پروگرام میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کس وقت ہوگی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو تقدیر کیا ہے؟ ہمارا پروگرام ہے. کون سی چیز کب ہوگی سب لکھا ہوا ہے. موت کب آئے گی, کیا بیماریاں آئیں گے, کب پیدا ہوں گے, تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہاں واللہ یقدر اللیل والنہار میں یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ رات اور دن جیسا پریسائسلی سن رائز اور سن سیٹ کا, طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا جو وقت فکسڈ ہے, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم ساری کائنات کی ہر چیز کی تقدیر پریسائسلی فکس کر دی ہے کہ کون سی چیز کون سی وقت ہو رہی ہے. علیما ان لن تحصوہ فتاب علیکم, اللہ تعالیٰ نے جانا کہ تم وقت کا حساب نہیں کر سکتے ہو کیونکہ وہ زمانے میں تو گھڑیاں نہیں تھی. تو اس نے رحمت کی نظر سے آپ کے طرف توجہ کی, آپ لوگوں کی طرف توجہ کی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن, تو اب جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لو. یہ کنسیشن ہے. دیکھیے یہ بھی ایک عبادت ہے, یہ بھی ایک عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں اتنا مت کرو. ہماری بھی ایک عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے اس سے کیا ہوگا. اس کے نوافل دیکھو کچھ ہے کیا, اس کے فرض ہی مکمل نہیں. تو ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی کیا کیفیت تھی کہ اللہ تعالیٰ ترس کھائے, رحم کی نظر ان پہ ڈال کے بولے کہ نہیں اب جو ہے جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو. اس کے بعد میں ایک بڑی خاص بات آ رہی ہے یہاں, اگر اس کا ٹینس ہم نوٹ نہیں کریں کہ پاسٹ ٹینس ہے یا فیوچر ٹینس ہے یا پریزنٹ ٹینس ہے تو انٹرپریٹیشن میں غلطی ہوتی ہے. علیما این سیکونو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے یکون ہوتے ہیں, اب سیکونو آئندہ ہوئیں گے, فیوچر کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فیوچر میں آنے والے زمانے میں تم میں سے ہوں گے کون کو, منکم مرضا, بیمار. اب دیکھیے اتنی عبادت کرنے والے وہ بھی بیمار پڑیں گے, یہ تو اصول ہے اللہ تعالیٰ کا. اب جو لوگ بولتے ہیں کیا صاحب آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہو ہمیشہ بیمار کہیں کو رہتے, تو بیماری الگ چیز ہے, گناہوں کی معافی کے واسطے پڑھتے ہوئیں گے. اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ اس کی معافی کے لیے جو ہے بیمار ڈالتے ہوئیں گے اللہ تعالیٰ. تو ایسے لوگوں کو بھی بیماری ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو, کیونکہ تم میں سے آئندہ چل کے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو زمین میں
ادھر ادھر چلیں گے پھریں گے سفر کریں گے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے بزنس کے لیے نکل گئے بھئی یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے تو اب یہ سب کرتے ہوئے یہ سب کاروبار کرتے ہوئے جو ہے کس طریقے سے تم راتوں کو اتنا جاگو گے وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور بعض ایسے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے نکلیں گے تو ایسی سختیوں میں جب دن کے وقت یہ لوگ مبتلا ہوں گے تو رات کو کیسا جاگو گے تو یہاں ایک بات سمجھ میں آ رہی کہ جب تک یہ چیز نہیں ہے اس وقت تک اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے راتوں میں جاگ کے عبادت کرنے کی فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ تو جو تم کو آسان ہو قرآن میں سے وہ پڑھ لیا کرو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اب یہاں ایک کنٹروورسی ہے کہ شان نزول کے لحاظ سے یہ تیسری صورت ہے اور نماز فرض ہوئی شب معراج کو اور زکوٰۃ فرض ہوئی دوسری ہجری میں تو یہاں جو ذکر آیا ہے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی نماز تو پڑھتے تھے وہ زمانے میں بھی پڑھتے تھے نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ جو ہے مال کے تزکیے کے لیے مال کے پاکی کے لیے دیا کرو یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات کی آیت ہے جو اس میں جو ہے شامل کر لی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کیونکہ آپ کو کئی ایسے حوالے ملیں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کو بتا دیا تھا کہ بھئی یہ چیز فلانی جگہ رکھو یہ چیز فلانی جگہ رکھو تو بعض جگہ مکی اور مدنی آیتیں جو ہے مل گئی ہیں بہرحال ایک حکم یہ آ رہا ہے کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ دو وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دو دوسرے مقامات پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دو وہ اس میں اضافے پہ اضافہ کر کے تم کو لوٹائے گا اضافے پہ اضافہ کر کے لوٹائے گا تو پھر یہ یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قرض کیا ہے یہ انویسٹمنٹ کا قرض ہے دیکھیے چلتے چلتے ہم ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں یہاں بڑا اپروپریٹ معلوم ہوتا ہے ایسی آیتیں جب آتی ہیں قرض دو قسم کے ہوتے ہیں انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے کہ لون فار کنزمپشن اینڈ لون فار انویسٹمنٹ دو قسم کے رہتے کنزمپشن کیا رہتا آپ کا گھر کا ملازم ہے اس کے بچے کو تکلیف ہو گئی کچھ ہاسپٹلائز کرنا پڑا وہ بولا کہ صاحب 1000 روپے قرض دیجئے میری تنخواہ میں سے کاٹ لیجئے تو آپ 1000 روپے قرض دیے سود نہیں لے رہے ہیں آپ ہر مہینہ 100 روپے کاٹ لینے کا ہے پھر وہاں حکم آیا کہ بھئی وہ اگر تکلیف میں ہے تو اس کو مہلت دو سورہ بقرہ کی آخری آیات میں بات آئی ہے اور اگر ہو سکا تو اس کو صدقات میں کنورٹ کر دو ایک لون فار کنزمپشن ہے ایک لون فار انویسٹمنٹ ہے جو یہ اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں کہ تم نیکی کرو میری راہ میں خرچ کرو تو میں تم کو 700 گنا دوں گا بعض جگہ ہے کہ بغیر حساب یہ لون فار انویسٹمنٹ ہے تو یہ چیزوں میں ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکے لون فار کنزمپشن اور لون فار انویسٹمنٹ میں ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مجھے قرض دو میں اس کو ملٹی پلائی کر کے تم کو جو ہے واپس دوں گا تو یہ 2-3 جگہ کئی جگہ پہ جو ہے قرآن میں یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا اور جو کچھ تم اپنے نفس کے لیے اپنے آپ کے لیے آگے بھیجتے ہو وہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس اس حالت میں پاؤ گے کہ وہ اجر میں بہترین ہوگا اور زیادہ ہوگا دیکھیے 2 چیزیں ہیں ایک وقت کوئی صاحب 2 آم لا کے دیے کھٹے تھے اب میں ان کو ریٹرن کیا 4 آم جو میٹھے تھے تو اچھے بھی تھے کوانٹٹی میں بھی زیادہ تھے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بھئی میری راہ میں اگر تم خرچو گے تو میں ایسی نہیں رکھوں گا تم کو جو واپس کروں گا تو اس سے بہتر چیز دوں گا اور اس سے زیادہ دوں گا اس سے بڑی چیز تم کو دوں گا واستغفر اللہ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچاؤ کی دعا مانگو گناہوں کی سزا سے بچاؤ کی دعا مانگو ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچانے والا ہے گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے اور رحیم ہے ترس کھانے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو یہاں سورہ